بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 کا پارٹ 4 سٹارٹ کریں گے۔ اس پارٹ میں ہم ان امیدواران کے بارے میں پڑھیں گے جن کا تعلق بیکورڈ ایریاز کے ساتھ ہے، یعنی پسماندہ علاقوں کے ساتھ۔ تو ایک بیکورڈ ایریا کے ساتھ تعلق رکھنے والے امیدوار کو ایج ریلیکسیشن کیسے ملے گی اور کتنی ملے گی، یہ ہم آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ امیدواران جن کا ڈومیسائل اور قومی شناختی کارڈ میں مستقل پتہ ان پسماندہ علاقوں کا ہوں جو آگے اپنڈکس یعنی لسٹ میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان امیدواران کو اس ہیڈ میں 3 سال ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ اچھا، یہ اس اپنڈکس میں یہ علاقے شامل ہیں: نمبر 1 خیبر ایجنسی، نمبر 2 کرم ایجنسی، نمبر 3 محمد ایجنسی، نمبر 4 نارتھ وزیرستان ایجنسی، نمبر 5 ساؤتھ وزیرستان ایجنسی، نمبر 6 ملکنڈ ایجنسی انکلوڈنگ پروٹیکٹڈ ایریاز سوات رنیزئی اینڈ سام رنیزئی اینڈ باجوڑ، نمبر 7 ٹرائبل ایریاز اٹیچ ٹو پشاور، کوہاٹ اینڈ ہزارہ ڈویژن، نمبر 8 شیرانی ایریا، نمبر 9 مرج ڈسٹرکٹس آف ہزارہ اینڈ مردان ڈویژن اینڈ اپر تناوات، نمبر 10 سوات ڈسٹرکٹ، نمبر 11 اپر دیر ڈسٹرکٹ، نمبر 12 لوور دیر ڈسٹرکٹ، نمبر 13 چترال ڈسٹرکٹ، نمبر 14 بونیر ڈسٹرکٹ، نمبر 15 کالا ڈھاکہ ایریا، نمبر 16 کوہستان ڈسٹرکٹ، نمبر 17 شانگلہ ڈسٹرکٹ، نمبر 18 گدون ایریا اینڈ سوابی ڈسٹرکٹ، نمبر 19 بیکورڈ ایریاز آف مانسہرہ اینڈ ڈسٹرکٹ بٹاگرام، نمبر 20 بیکورڈ ایریاز آف ہری پور ڈسٹرکٹ دیٹ از کلنجار فائلڈ کنونگو سرکل آف تحصیل ہری پور اینڈ امازئی فیلڈ کنونگو سرکل آف تحصیل غازی۔ ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کا طریقہ کار: Candidates belonging to backward areas as specified in the appendix 3 years automatic age relaxation جو ہے ان امیدواران کو ایڈمیزیبل ہے۔ ان پسماندہ علاقوں کے امیدواران کو بھی ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ڈومیسائل ان علاقوں کا ہونا چاہیے، قومی شناختی کارڈ میں مستقل پتہ ان پسماندہ علاقوں کا ہونا چاہیے، اور اسامی کے لیے درخواست جمع کرتے وقت اس اپلیکیشن فارم میں یہ لکھنا چاہیے کہ اس امیدوار کا تعلق بیکورڈ ایریاز کے ساتھ ہے اور اس آپشن پر ٹک لگانا چاہیے۔ ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو 3 سال ایج ریلیکسیشن اس ہیڈ میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی امیدوار معذور ہے تو اسے 10 سال مزید ایج ریلیکسیشن آٹومیٹک ایج ریلیکسیشن ملے گی، یا اگر یہ امیدوار نارمل امیدوار ہے یعنی جنرل کینڈیڈیٹ ہے تو اسے 10 سال ایج ریلیکسیشن ملے گی۔ لیکن اگر یہ جنرل کینڈیڈیٹ ہے تو اسے 10 سال ایج ریلیکسیشن آٹومیٹک نہیں ملے گی، اسے اپلائی کرنی ہوگی، اس کے لیے اس کو اپلائی کرنی ہوگی، جس میں جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے وہ 2 سال تک ایج ریلیکسیشن دے سکتا ہے، 5 سال تک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ مطلب سول سیکریٹریٹ پشاور دے سکتا ہے، جبکہ 10 سال تک وزیر اعلیٰ صاحب دے سکتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے، تو اگر آپ نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو آپ وہ کر لیں، دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مثال ایک اسامی کے لیے عمر کی آخری حد 35 سال ہے، اس کے لیے پسماندہ علاقے کا معذور امیدوار اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عمر 46 سال ہے، تو کیا اس کی اس اسامی میں تقرری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ 3 سال اسے ایج ریلیکسیشن ڈیو ٹو بیکورڈ ایریاز سے ملے گی، اور 10 سال اسے ڈسیبلٹی کی وجہ سے ایج ریلیکسیشن آٹومیٹک ملے گی۔
ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 کے مطابق پسماندہ علاقوں میں سے تعلق رکھنے والے امیدواران کو صرف اور صرف 2 ہیڈز میں ایج ریلیکسیشن ایک ہی وقت میں مل سکتی ہے۔ جو بیکورڈ ایریا کا ہیڈ ہے یعنی کینڈیڈیٹس بلانگنگ ٹو بیکورڈ ایریاز جو کہ ریلیکسیشن آف اپر ایج لمٹ رولز 2008 میں بیان کی گئی ہیں، تو پہلے تو اس میں ضرور ایک بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھنے والے امیدوار کو ایج ریلیکسیشن ملے گی جو کہ 3 سال ہے، اور نمبر 2 اسے چونکہ یہ اگر یہ معذور ہے تو اسے ڈس ایبلڈ پرسن، ڈائیورس ویمن یا ویڈو، یہ جو ہیڈ ہے اس میں آٹومیٹک 10 سال ایج ریلیکسیشن ملتی ہے، تو اسے 10 سال ایج ریلیکسیشن اس میں ملے گی۔ اور اگر یہ جنرل کینڈیڈیٹ ہے، مطلب نہ معذور ہے نہ وہ امیدوار ڈائیورس ویمن ہے یا ویڈو ہے، تو پھر اسے جنرل کینڈیڈیٹ کا جو ہیڈ ہے اس میں ایج ریلیکسیشن ملے گی، لیکن اس میں آٹومیٹک ایج ریلیکسیشن نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ کو ایج ریلیکسیشن کے لیے اپلائی کرنی ہوگی۔ اس ہیڈ پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نئے ہیں تو پلیز جا کر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔